سورت النور آیت نمبر 30 کا پارٹ 2. اسے دوبارہ ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش اسی لیے کر رہی ہوں تاکہ اس اللہ کے اس حکم کو، کسی بھی حکم کو لائٹلی نہ لیا جائے اور غور کیا جائے کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں یہ کس لیے دیے ہیں اور اس میں ہماری ہی بہتری ہے. آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل کہہ دیجئے. کن کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہہ دیجئے للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. مرد سے پہلے، عورت سے پہلے مردوں کو نکاح پست کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ عورت ہر طرح سے اسے پردہ بھی کرنا ہے، شرعی پردہ بھی کرنا ہے، زینت بھی چھپانی ہے، گھر کے اندر بھی قرار پکڑنا ہے. یہ ساری آیتیں آپ کو آگے پتہ چلیں گی. اس کے باوجود مرد کی نگاہ سے اسے کیسے بچایا جائے، تو نگاہ پست رکھنے کا حکم پہلے مردوں کو دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کو نہیں دیا گیا. اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے عورتوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا. تو یہاں کہا گیا نگاہ پست رکھنے کا حکم جیسے مومن مردوں کو ہے ویسی مومن عورتوں کو بھی ہے. نگاہیں نیچی رکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ چلتے وقت راستہ بھی پوری طرح نظر نہ آئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی کسی غیر عورت پر، عورت کی کسی غیر مرد پر نگاہ نہ پڑنی چاہیے، اور اگر اتفاق سے نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لینی چاہیے. جیسا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ پہلی بار ایک نظر تجھے معاف، یعنی اتفاقاً پڑ گئی، لیکن بعد کی معاف نہیں ہے. پھر بار بار نظر ڈالنا یہ اتفاق نہیں ہے، یعنی اتفاقاً نظر پڑ جانے کے بعد پھر دیکھتے نہیں رہنا چاہیے بلکہ فوراً نظر ہٹا لینی چاہیے. اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے یا آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے. بخاری کی روایت ہے. نظر بازی زنا کا سب سے بڑا دروازہ ہے. نظر بازی سے اجتناب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فروج کی حفاظت کا ذکر فرمایا، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ فروج یعنی شرم گاہوں کی حفاظت کے لیے نظر بازی سے اجتناب انتہائی ضروری ہے. بالالفاظ دیگر زنا کے عوامل میں سے نظر بازی ایک بہت بڑا عامل یا اس کا مین گیٹ ہے. اس نظر بازی کے نتیجے میں بعد میں انسان کے دوسرے اعضاء بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مدرجہ بالا پوری حدیث اس طرح ہے: آنکھ کا زنا نظر بازی ہے، زبان کا زنا فحش کلامی ہے، اور آدمی کا نفس زنا کی خواہش کرتا ہے. پھر شرم گاہ تو ان سب قسموں کے زنا کی تصدیق کر دیتی ہے، ان سب قسموں کی زنا کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب. سال بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے دروازے کے سوراخ میں سے آپ کے حجرے میں جھانکا. اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک لوہے کی سلائی یا تیر کی آنی تھی جس سے آپ سر کھجا رہے تھے. آپ نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو جھانک رہا ہے تو میں تیری آنکھ پر مار کر اسے پھوڑ دیتا. استذنان یعنی اجازت چاہنے کا حکم تو نظر بازی کے فتنے کی وجہ سے ہی ہوا ہے. بخاری کی روایت ہے. طبرانی میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نظر بازی ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. البتہ اس میں استثناء کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنی ہونے والی بیوی یعنی منگیتر آپ کہہ لیں، جس کا رشتہ گیا ہوا ہے یا آیا ہوا اسے دیکھنے کی اجازت ہے. مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک عورت سے منگنی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کی طرف دیکھ لو کیونکہ تم دونوں میں محبت کا یہ بہتر طریقہ ہے. ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح آپ کے پاس ایک آدمی آیا جو کسی انصاری عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا. آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا جا اور اس کی طرف دیکھ لے کیونکہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کئیوں کا ہوتا ہے نا کلر ایسا یا مہنگا پن، تو کل پھر انسان کہے کہ مجھے یہ خاتون پسند ہی نہیں. تو یہ اتنی اجازت ملتی ہے. اور جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ ڈاکٹرز نے آپ کو چیک کرنا ہے، کوشش کرے فیمیل نہ ملے تو پھر میل، لیکن اس میں پھر یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اور ڈاکٹرز کا بھی کام ہے کہ وہ اس نگاہ سے نہ دیکھیں جو ان کو شہوت کی طرف لے کی جائے. تو وہاں مجبوری ہے، وہ بھی دیکھے گا، آنکھ چیک کرانی ہے، گلا چیک کرانا ہے، ناک چیک کرانا ہے،
عورت کی بھی مجبوری ہے. اسی طرح عدالت میں پیشی کے لیے جانا، بعض فیس کور اتار کے دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا یہ وہی خاتون ہے جس کا کیس چل رہا ہے یا کوئی اور پہن کے آ گئی ہے برقع. تو یہ چند مستثنائی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں مرد دیکھ سکتا ہے عورت کو اور عورت مرد کو، لیکن اس میں احتیاط کی بے حد ضرورت ہوتی ہے. یا غض غوائن زواد غز، کسی چیز کو کم کرنا، گھٹانا، پست رکھنا، نیچے رکھنا. غض بصر کا مطلب نگاہیں نیچی رکھنے کا، یہ نہیں کہ اوپر دیکھنا ہی نہیں بلکہ نظر بھر کے نہیں دیکھنا، یعنی جہاں اسے دیکھنے کا حکم یا اجازت ہے وہ دیکھے گا، لیکن جس سے بچا کر رکھنے کا حکم ہے اس سے وہ بچے گا. یہاں پر جس چیز سے بچنے اور دیکھنے سے مردوں کو منع کیا وہ عورتوں کے حسن، عورت کے سطر، اور مرد کو مرد سے دیکھنے سے منع کیا، یعنی مرد کا سطر، اور فوش مناظر کو بھی دیکھنے سے منع کیا گیا، اور ایسی فوش تصویریں بھی دیکھنے سے منع کیا گیا، ایسی ویڈیو، ایسے ڈرامے جس میں اٹریکشن ہوتی ہے، جس میں خوبصورت خواتین کو بطور آرٹسٹ پیش کیا جاتا ہے، ایسے سانگ کیا، یہ چیزیں تو ویسے ہی حرام ہیں، لیکن ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ دیکھیں بعض دفعہ گاڑی اشارے پہ رکتی ہے، آپ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہیں، اب ساتھ والی جو گاڑی آ کے رکتی ہے وہ آپ کو مسلسل ادھر دیکھ رہے ہیں، یا آپ خود گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، دائیں بائیں والے آپ کو دیکھ رہے ہیں. ان چیزوں سے منع کیا گیا. اسی طرح آپ ویگن کے اندر خود بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے والی سیٹ پر کوئی مرد بیٹھا ہوا ہے، اب اس کا کام ہے کہ وہ آگے پیچھے دیکھے، لیکن یہ نہیں کہ سامنے بیٹھی ہوئی عورت کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگ جائے. کئی دفعہ ہاسپٹلس کے ویٹنگ روم میں یا ایئرپورٹ کے ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوں تو بعض حضرات سامنے بیٹھ کے مسلسل ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں. عورت اگر ساتھ پردوں میں بھی ہوتی ہے تو کچھ مردوں کی نگاہیں ایسی ہوتی ہیں جو ان پردوں سے بھی ان کو دیکھ لیتے ہیں. لہٰذا یہ کہنے پہ جائے کہ عورتیں اب پردے پر پردے ڈالیں، مرد کو کہا گیا کہ اندر کی برائی کو وہ روکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عملی طور پر کر کے دکھایا. حضرت فضل بن عباس آپ کے چچا کے بیٹے تھے. ایک دفعہ آپ کے ساتھ جا رہے تھے اور آپ کے ساتھی اونٹ پہ سوار تھے. راستے میں ایک عورت نے آپ کو روک کر چھوٹے بچے کے بارے میں حج کا مسئلہ پوچھا. جب وہ عورت آپ سے بات کر رہی تھی تو حضرت فضل رضی اللہ عنہ غور سے اس عورت کو دیکھ رہے تھے. آپ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت فضل کا منہ دوسری طرف موڑ دیا، یعنی بتایا کہ اس طرح عورت کو ٹکٹکی باندھ کے نہیں دیکھتے. یہ ساری چیزیں فروج کی حفاظت کا سبب بنتی ہے. یہاں کہا گیا کہ زنا سے بچو، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرو، کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے اور اگر ٹکٹکی باندھ کے دیکھیں گے تو پھر آپ کے شہوت میں تیزی آئے گی اور پھر برائی کی طرف انسان چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو شرم و حیا دے اور ہم سب کو اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. صحیح بخاری میں جو شخص زبان اور شرمگاہ کو اللہ کے فرمان کے تحت کرتے، میں اس کے لیے جنت میں گھر بنانے کا ضامن ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا راستے پر بیٹھنے سے بچو. لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج کے لیے تو وہ تو ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا تو راستوں کا حق ادا کرو. انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا نیچی نگاہیں رکھنا، کسی کو اذیت نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات کی تعلیم کرنا، بری باتوں سے روکنا. آپ نے فرمایا 6 چیزوں کے تم ضامن بن جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں. بات کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، نظریں نیچی رکھو، ہاتھوں کو ظلم سے بچاؤ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی مگر وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے دیکھنے سے بند رہے، اور وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی رہے، اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو دے، گو اس میں سے آنسو سے مکھی کے سر کے برابر ہی نکلا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.